الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جب میرا امتی میری ذات بابرکت پر ذوق و شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ دن بھر میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ بات لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کے عذاب سے بڑی ہے، اور بروز قیامت اس شخص کو شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ آپ بھی نیت کر لیجیے اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بھی ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں، آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جس کی برکت یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو، کسی قسم کی بھی بیماری ہے، روحانی بیماری، جسمانی بیماری، یہ چھوٹا سا وظیفہ اور صرف فقط 5 منٹ کے اندر آپ کی جو پرابلم ہے، بیماری ہے، انشاءاللہ یہ حل ہو جائے گی۔ ویسے بھی ابھی وظیفہ بھی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے موسم تبدیل ہوتا جا رہا ہے، لوگ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، یا پھر وہ اکثر انسان کی اپنی کوتاہی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ٹھنڈا زیادہ مشروب پینے سے، بوٹل وغیرہ کولڈ ڈرنک وغیرہ زیادہ پینے کی وجہ سے بھی گلا وغیرہ خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، نزلہ وغیرہ لگ جاتا ہے، اور اسی طرح بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے کپڑوں کا بھی خصوصی خیال رکھیں کہ سردی آ رہی ہے تو کپڑے بھی ہم نے موٹے پہنے، بڑی کپڑے پہن کے نہیں گھومنا، اور زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں پینا، اور ایسی تلی ہوئی چیزیں وغیرہ کھانے کے بعد فوری ٹھنڈا پانی نہیں پینا، یعنی ایسی ہم نے خود احتیاط کریں گے اپنی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس چیزوں کا بھی خصوصی خیال رکھیں۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی آپ کو پرابلم، ضروری نہیں کہ نزلہ زکام لگا ہو، کیا کہتے ہیں، ہلکا سا بخار ہو، تو کوئی قسم کا بھی پرابلم ہے، یعنی زیادہ بخار تیز ہے، کم میں، یا جسم میں جس حصے میں آپ کو پین ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا مرض ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں، بیماری کی صورت میں آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے نا، اس کی برکت انشاءاللہ وہ ساری کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اس وظیفے سے پڑھنے سے پہلے اول و آخر میں درود و سلام پڑھنا ہے، اول آخر آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاجت کو پورا کرے گا، تو انشاءاللہ آپ کی حاجت جلدی پوری ہو جائے گی۔ تو مایوس نہیں ہونا، یہ نہیں کہ ہماری کوئی پریشانی نہیں حل ہوئی، ہم اس وظیفے پر عمل کرتے رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے بہتر چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہی ہوگا، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہتر کرنا ہو، بہتر چاہا ہے آپ کے لیے، تو آپ بالکل مایوس نہیں ہوئیے گا، آپ اپنے اس کام کو کنٹینیو رکھیے گا، مسلسل اس کام کو جاری رکھیے گا جب تک بیماری ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ نے یہ اس وظیفہ کو پابندی سے پڑھنا ہے۔ یا سلام وظیفہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے، 111 بار یا سلام، سین لام علی میم، یا سلام کا وظیفہ، ٹھیک ہے، یہ پڑھنا ہے آپ نے کتنی بار؟ 111 بار۔ اگر یہ وظیفہ پابندی سے اول و آخر درود و سلام پڑھتے ہوئے اگر یہ وظیفے کو کمپلیٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر بھی آپ اس وظیفے کو خود بھی عمل کریں، اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس سے آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے جو بھی سنے گا ان کو بھی نفع ہوگا، تو انشاءاللہ ان کا ثواب بھی آپ کو پہنچے گا۔ اگر وہ بیماری سے بچ جاتا تو انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے، تو ثواب کی نیت سے، صدقہ جاری کی نیت سے اس کو آگے سے آگے شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل پر اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔